ہے وہ بدعت حسنہ ہی بنتی. تو یہ علامہ ابن کثیر کا ریفرنس دے دیا، والیوم 1 پیج 161. پھر امام شاطبی کا نام سنا ہے، جن کی کتاب ہے الاعتصام بھی ہے، اور الموافقات امام شاطبی کی الموافقات. تو بڑے رائٹر ہیں، زبردست اور اصولی محدث اور فقیہ ہیں، اور ماڈرن ورلڈ میں اور جدید دور کے لیے پرانے علماء میں جدید فکر کے علم کے بانی علامہ امام شاطبی. تو انہوں نے بھی پھر اسی تقسیم کو، امام ابو اسحاق شاطبی، انہوں نے بھی اسی تقسیم کو کیا اپنی کتاب الاعتصام والیوم 2 پیج 111. تو انہوں نے بھی فاعتبار البدع المستحسنہ تھی، انہوں نے بھی وہی لفظ استعمال کیے کہ بدع جو ہیں وہ کچھ جو شرعی جو مذمومہ ہیں، اور ان کو بدعت مستحسنہ قرار دیا اگر مصالح دین کے ساتھ متعلق ہیں اور مصالح مرسلہ کے ساتھ متعلق ہیں. تو انہوں نے خود لفظ بیان کیا بدعت مستحسنہ. امام شاطبی یہ بدعت حسنہ ہیں. اور اسی طرح والیوم 2 پیج 115 امام شاطبی 115، اس پر بھی انہوں نے مثالیں دی. اور 2 ریفرنس اور دے کے، ویسے تو میں نے آپ کو بتایا 30 محدثین کا دیا، میں 2-3 اور دے دوں. امام ابن حجر اسقلانی، ابھی اتھارٹیز ہیں تو علم کا تو سارے منابع ہی یہ ہیں، ان سے باہر تو کوئی منبع علم، کوئی چینل اور کوئی راستہ سند ہی نہیں ہے. تو جب ساروں کا اجماع ہے، کنسنسس ہے بدعہ کی تقسیم پر، حسنہ اور سیئہ پر، تو اس سے پھر انکار کرنا سوائے ٹوٹلی جہالت کے، اگنورنس کے، اور کچھ نہیں رہ جاتا. تو امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری والیوم 4 پیج 253 253 امام اسقلانی بیان کرتے ہیں اسی طرح، اور انہوں نے لفظ بیان کیا کہ اگر مستحسن کاموں کے لیے ہو تو فی الشرع فہی حسنۃ البدعۃ اصلھا، یعنی بدعت کی بحث اگر مستحسن امور کے سے پر قائم کی گئی ہے تو فہی حسنۃ، اور اگر کوئی مستقبح برے امور کے لیے